آج جب دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر بدستور بھارتی جارحیت، سفاکیت اور سیاسی ناانصافی کا شکار ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں جنوری 1989 سے لے کر اب تک 96,289 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 7,322 کو دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں سے 22,968 خواتین بیوہ اور 1,07,941 بچے یتیم ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اس دوران 11,259 خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ 1,10,509 رہائشی مکانات، دکانوں اور دیگر عمارتوں کو تباہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو منظور کیے گئے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں مقبوضہ علاقے میں بھیجیں۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا دن مظلوم کشمیریوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں کی پوری آبادی کو عالمی اعلامیے میں درج تمام انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مظفر آباد آزاد کشمیر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا اہتمام پاسبان حریت جموں کشمیر اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے کیا تھا۔ مظاہرین نے مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حق میں اور بھارت و اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ دریسنا دفعہ 370 کی منسوخی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں تلاشی کی کارروائیاں تیز اور پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے سیکریٹریٹ اور ہوائی اڈے سمیت اہم تنصیبات کے اندر اور اطراف میں بھارتی قابض فوجیوں کو بڑی تعداد میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی جانب سے دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں پر اپنا فیصلہ کل سنائے گی۔